درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالی نے جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت کو بتایا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس آیت کے اولاً مخاطب ہیں یہود۔ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع کرنے والوں سے مراد صرف رکوع کرنے والے نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، تنہا نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے پہلے بھی ایک بات میں نے ذکر کی تھی کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کو کہا ہے، اور نماز قائم کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنا، ایسے ہی مسجد میں پڑھنا، ایسے ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا، ایسے ہی وقت پر پڑھنا، مستحبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کو مقرر بیان کیا کہ جو جماعت والے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی اپنی نماز کو ادا کرو، تنہا نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ البتہ صرف رکوع کا جو ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کے مخاطب یہود ہیں۔ ان کی جو نماز تھی، اس نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، قیام تھا، لیکن رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب تمہارا دین نہیں چلے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا۔ اس دین کے اندر نماز میں رکوع کرنا بھی ہے، اس لیے اب تمہیں رکوع بھی کرنا ہوگا، بغیر رکوع کے نماز تمہاری مقبول نہیں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو فقہا کی ایک بڑی جماعت نے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں، واجب قرار دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ان کے پاس بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے
بغیر مسجد کے وہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لے، لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بغیر مسجد کے نماز کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضرت، مسجد میں ہمیں پکڑ کر لے جانے والا کوئی شخص ملتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو گنجائش ہے تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا۔ جب وہ نابینا صحابی یہ مسئلہ پوچھ کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ طلب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ مسجد کی اذان کی آواز تمہارے گھر میں پہنچتی ہے؟ اس نابینا صحابی نے بتایا کہ جی ہاں پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، اب مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من سمع النداء فلم یجب لا صلاۃ لہ الا من عذر، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور جواب نہیں دیا، یعنی مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ نہیں گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جماعت کی اہمیت کو آپ سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مؤذن کو حکم دو کہ تم اذان دو اور چند نوجوانوں کو جمع کرو اور ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھر ہو اور ان کے گھروں میں جاؤں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ انہی ساری احادیث کو دیکھ کر اور پھر ورکعوا مع الراکعین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، فقہا کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے بغیر جماعت کے تنے تنہا بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس کے برخلاف جمہور امت اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جماعت کی نماز سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، 4 رکعت کی سنت فرض سے پہلے ہے، 2 رکعت کی سنت فرض کے بعد ہے۔ آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کی سنت فرض کے بعد ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کی سنت فرض کے بعد ہے۔ صبح کی آپ نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت کی سنت فرض سے پہلے ہے یا نہیں؟ ان ساری سنتوں میں سب سے اہم سنت اور سب سے مؤکد اور تاکید والی سنت
فجر کی 2 رکعت کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں فقہاء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ اور دیکھو کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی تم سنت کو نہ چھوڑو بلکہ سنت پڑھ کر ہی جماعت میں شریک ہو، اتنی اہم ہے۔ فقہاء نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، یعنی جتنی اہمیت فجر کی 2 رکعت سنت کی ہے اتنی ہی اہمیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 25 گنا افضل ہے، اور ایک روایت کے اندر 27 گنے کی بات کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث مجھے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنا اور ایک آدمی 2 آدمی کے ساتھ نماز پڑھے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایسی ایک آدمی 3 کے ساتھ پڑھے، 4 کے ساتھ پڑھے، 5 کے ساتھ پڑھے، جتنی ہی تعداد بڑھتی چلی جاوے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ساری نماز وہاں جا کر ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی صاف طور پر بتا رہی ہے کہ اذان چونکہ مسجد کے اندر ہوتی ہے اس لیے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ الغرض احادیث کی روشنی میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب اور ضروری قرار دیا جائے، اور دوسرے پہلو پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ واجب اور ضروری تو نہ قرار دیا جائے لیکن سنت مؤکدہ اشد تاکید کہا جائے۔ چلیے ہم نے مان لیا کہ واجب ہم یہ نہ سمجھیں لیکن سنت مؤکدہ اشد تاکید تو کہیں نہیں جائے گی، یعنی جماعت کی اہمیت بالکل اتنی ہی ہے اور ویسی ہی ہے جیسا کہ فجر کی 2 سنت کی اہمیت ہے کہ اسے پڑھنا جتنا ضروری ہے ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ ایک اور مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بہت زبردست طریقے پر دھمکی دی ہے جو خود تو اچھا کام نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اچھا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ 28ویں پارے کے اندر بھی اس طرح کا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو کہ خود اس پر تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ خود تو کرتے نہیں اور دوسروں کو کرنے کو کہتے ہیں۔ بہت بڑی دھمکی موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ لوگوں کی زبان اور ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خود تو نیکی کا کام کرتے نہیں تھے اور دوسروں کو نیکی کا کام کرنے کو کہتے تھے۔ ایک دوسری حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ کچھ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں اور کچھ جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ تو جنت میں جانے والے لوگ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ارے کیا ہوا، تمہاری ہی کہنے کی وجہ سے اور تمہاری ہی نصیحت کرنے کی وجہ سے ہم نے تمہاری باتوں کو قبول کیا اور پھر ہم جنت کے اندر آ گئے اور تم جہنم کے اندر چلے گئے، ایسا کیوں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بات ایسی ہے، ہماری چونکہ عادت یہ تھی کہ نیکی کا حکم تو دیتے تھے، لوگوں کو اچھا عمل کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈھکیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بھلائی کا حکم تو کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ذرا دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو تو نے بھلائی کا حکم کیا وہ اس پر عمل کر کے وہ جنت کے اندر چلا جائے اور تمہیں چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈھکیل دے۔ البتہ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے اچھا کام کرنا یہ ایک الگ نیکی ہے اور اچھے کام کی دعوت دینا یہ ایک الگ نیکی ہے۔ کرنا الگ نیکی ہے اور پھر اس کی دعوت دینا ایک الگ نیکی ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو اچھے کام کی دعوت دینا بھی چھوڑ دے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ رکھنا بھی چھوڑ دے، دونوں الگ الگ کام۔ اچھا کام کریں گے اس کا الگ ثواب ملے گا، اچھے کام کی دعوت دیں گے اس کا الگ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی فقہاء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اچھا کام نہیں کرتے ہیں اس کی سزا تو انہیں ملے گی، لیکن اچھے کام کی اگر دعوت دیتے ہیں تو انہیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کم از کم اتنا تو ہوا کہ ایک نیکی کا کام کیا، یہ الگ بات ہے کہ اس نیکی پر عمل نہیں کیا۔ اور ابن عساکر کی روایت مجھے ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شخص یہی چاہے کہ جب تک ہم نہ سدھر جائیں اور جب تک پورے طریقے پر ہم نہ آ جائیں اور اچھے طریقے پر ہم عمل پیرا نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ابن عساکر نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا آدمی آج تک کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہے جس کے اندر کوئی گناہ موجود نہ ہو۔
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت کا صاف مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف وہ نیکی کی دعوت ہی نہ دے بلکہ اس پر عمل بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف وہ دعوت دیتا چلا جاوے اور اپنے آپ کو بھول جاوے اور وہ نیکی کا کام خود نہ کرے، نہیں، بلکہ نیکی کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت بھی دے اور اس پر خود سے عمل بھی کرے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ بھلائی کا کیا کام ہے اور ایسی اچھائی کیا کام ہے اور پھر اس کی دعوت کیسے دی جاوے گی، لیکن دعوت دو، البتہ خود بھی اس پر عمل کرو۔ افلا تعقلون، تم لوگ سمجھتے نہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، انسان کے اندر دو طرح کے مرض پائے جاتے ہیں اور اتنے خطرناک وہ مرض ہیں، اتنے خطرناک مرض ہیں کہ اگر وہ دونوں مرض کا ہم علاج نہ کریں تو ہماری دنیا بھی برباد ہوے گی اور ایسی آخرت بھی برباد ہوگی۔ نمبر 1، مال کی محبت۔ نمبر 2، مرتبے کی فکر، کہ جہاں جائیں ہماری عزت ہونی چاہیے، جہاں جائیں ہمارا اکرام ہونا چاہیے، جہاں جائیں آہو بھگت ہونی چاہیے۔ اسی کو لکھا ہے اردو والوں نے حب مال اور حب جاہ، کہ مال سے بھی شدید محبت ہو اور ایسی مرتبے کی بھی فکر ہو۔ یہ دونوں ایسا مرض ہے کہ آدمی کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جس شخص کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے، اول درجے کا کنجوس اور بخیل بن جاتا ہے۔ اتنا بخیل اور اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ اس کے مال سے دوسرے لوگوں کو تو فائدہ پہنچنا درکنار، خود اسے اپنا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اتنا نقصان۔ اور دوسرا نقصان فقہا نے یہ لکھا ہے کہ خود غرضی اس کی صفت بن جاتی ہے۔ اب مال کی محبت اسے یہ آمادہ کرتی ہے کہ مال آنا چاہیے چاہے جیسے ہو۔ وہ اپنی دکانوں میں بیٹھ کر اچھے مال کو خراب مالوں کے ساتھ ملا کر سیل کرنا شروع کر دیتا ہے، رشوت کھانا شروع کر دیتا ہے، سود پر پیسے لگانا شروع کر دیتا ہے، اور سود غیروں سے نہیں بلکہ مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے لوگوں سے بھی وہ سود کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نقصانات ہیں۔ لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ جب مال کی محبت دل کے اندر آتی ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سارا وقت اس کی ساری فکر مالوں کی ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، آرام کے وقت کو وہ آرام کا وقت نہیں سمجھتا ہے، سونے کے وقت کو سونے کا وقت نہیں سمجھتا ہے، اپنی صحت کی بھی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ اتنی محبت اس کے دل کے اندر گھس جاتی ہے اور داخل ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت مال مال ہی کرتا رہتا ہے کہ چاہے جیسے آوے مال آنا چاہیے۔ یہی سارے نقصانات حب جاہ والوں کی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہر جگہ ہونی چاہیے،
ہمارا اکرام ہر جگہ ہونا چاہیے، آہو بھگت ہر جگہ ہونی چاہیے، وہ اسی فکر میں لگ جاتا ہے، اور اس فکر میں لگتے ہوئے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کا علاج دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر آوے گا اور زندگی میں نماز آوے گی تو پھر یہ حب مال، مال کی محبت اور مرتبے کی فکر، یہ دونوں خود بخود رخصت ہو جائے گی۔ آدمی مال سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے مال کی فکر میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مال سے محبت اسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو، جب اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو گے اور صبر کرو گے تو خواہشات اور لذات اور تمنائیں تمہاری کم ہو جائیں گی۔ جب کم ہویں گی تو پھر مال کی محبت دل سے نکلیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی محبت کو اگر دل سے نکالنا ہو تو پھر صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تب جا کر مال کی محبت نکلے گی۔ اور مرتبے کی فکر، اس میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جلسے کے اندر گیا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سب لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں، جب تک میں نہ کہوں بیٹھنے کے لیے تب تک کھڑے رہیں، پھر میں وہاں سے چلوں پھر کھڑے ہو جائیں، یہی ساری فکر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ نماز میں آدمی کیا کرتا ہے؟ کبھی کھڑا رہتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے۔ کئی طرح سے نماز کے اندر انکساری اور عاجزی کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ زمین پر ٹیک دینا یہ نہایت درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ بار بار جب ہوگا، دن میں 5 مرتبہ ہوگا، اور پھر سنت اور نوافل اور فرض کو ملا کر نامعلوم کتنی مرتبہ ہوگا، تو پھر اس کے دل سے مرتبے کی محبت نکلے گی۔ جب مرتبے کی محبت نکلے گی تو پھر یہ دونوں مرد جسم سے خود بخود جدا ہو جائیں گے، اور یہ دونوں جدا ہوئیں گے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز بہت کٹھن عمل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صبر میں ہوتا کیا ہے؟ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے آدمی بچتا ہے۔ گاڑی ہمارے لیے ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہم سائیکل سے چلے جاتے ہیں۔ جہاز ہمارے لیے ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہم ٹرین سے چلے جاتے ہیں۔ سلیپر اور اے سی ہمارے لیے ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہم لوکل سے چلے جاتے ہیں۔ تو غیر ضروری چیزوں کو آدمی روک دیتا ہے صبر کے اندر، اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی رکنا پڑتا ہے۔ کھانا، پینا، لوگوں سے بات کرنا، چلنا پھرنا، سونا، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں یا نہیں؟ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ منع بھی نہیں کرتا، لیکن جب ایک آدمی نیت باندھ کر کھڑے ہوتا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ کھانا بند کرو، پینا بند کرو، بات کرنا بند کرو، چلنا پھرنا بند کرو، سونا بند کرو۔ تو نماز کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں ان سے بھی منع کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا لکبیرۃ، نماز بہت بھاری عمل ہے۔ صبر کے اندر تو غیر ضروری چیزوں سے رکنا ہے، اور غیر ضروری چیزوں سے تھوڑی سی کوشش کر کے آدمی رک سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر بہت ساری ضروریات سے بھی رکنا ہے۔
اور پھر دن میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ بھی نہیں بلکہ سنت بھی پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنی ہے، واجب بھی پڑھنی ہے، نہ معلوم کتنی مرتبہ رکنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑی عبادت ہے، بھاری عبادت ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز جیسی عبادت بھاری چیز نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ نماز جیسی عبادت کوئی بھاری چیز نہیں ہے، وہ آسانی سے نماز کو ادا کر لیتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ویسے لوگ آسانی سے نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع کی بات آ گئی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ خشوع خضوع قلبی سکون اور انکساری کا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ قلبی سکون اور انکساری، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ جھک کر چلنا، سر جھکا کر چلنا، گندے کپڑے پہن کر چلنا، میلے کچیلے رہنا، نہانا دھونا چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، یہ تو سب ڈھونگ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملا، ان کے زمانے میں ایک شخص سر جھکا کر چل رہا تھا، ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ یہ خشوع خضوع نہیں ہے، سر اٹھا کر چلو۔ خشوع خضوع کا تعلق تو دل سے ہے، یہ تم دکھاتے کیوں؟ قلبی سکون اور انکساری کا نام خشوع اور خضوع ہے، تم سر جھکا کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ پھٹے کپڑے پہن لینا، گندے کپڑے پہن لینا اور گندے سندے بنے رہنا، اس کا نام خشوع خضوع نہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے تھے تو زور سے بات کرتے تھے، چلتے تھے تو تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اور جب لوگوں سے ملاقات کرتے تھے تو دل کھول کر ملاقات کرتے تھے، مارتے بھی تھے تو زور سے مارتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر خشوع اور خضوع تھا۔ الا علی الخاشعین، خشوع اس کا نام ہے۔ اپنے آپ کو فقیر بنا لینا اور اپنے آپ کو حقیر بنا لینا، اس کا نام خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ قلبی سکون اور انکساری جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔